اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الصافات آیت نمبر 145 سے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. یونس علیہ السلام کا قصہ جاری ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر ساحل کی طرف گئے اور جو کشتی انہیں ملی اس پر سوار ہو گئے، لیکن جب کشتی ڈوبنے لگی تو قرآن اندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا نام اس میں نکلا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، جس پر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. اس پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کی، اور ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے. اپنی سابقہ زندگی میں بھی کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، لہٰذا اس تسبیح کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کی بیل کا پودا اگا دیا. یعنی مچھلی کے نگلنے کے بعد بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض کہتے ہیں 7 دن، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ. اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جب رحم فرمایا تو مچھلی نے اللہ کے اذن سے ان کو باہر نکال دیا، یعنی ساحل پہ ڈال دیا. فَنَبَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے لا ڈالا. جیسے ولادت کے وقت بچہ باہر آتا ہے، اسی طرح وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، یعنی ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. کہاں پر؟ بالعراء. عراء کہتے ہیں میدان کو، چھوٹے صحرا کو، یعنی ایسی زمین پر لا ڈالا جو درختوں، عمارتوں اور کسی قسم کی پودوں وغیرہ سے، کسی بھی قسم کے پودوں وغیرہ سے بالکل خالی تھی، چٹیل تھی، صاف ستھری تھی. اس وقت ان کا جسم جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا. مچھلی کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر جو سٹمک ایسڈز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو سکن کی تکلیف ہو چکی تھی. وَهُوَ سقیم، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بیمار ہو چکے تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں بند رہنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے
ایسا چوزا جس کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوتے، تو اس کی اسکن ہوتی ہے نا بالکل ہی نرم و نازک سی، تو اس طرح ان کی اسکن ہو گئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں نرم پڑ چکی تھیں، اور ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی قوت باقی نہیں تھی۔ یعنی ویسے وہ بیمار نہیں تھے جب وہ آئے تھے، جب وہ قوم سے نکلے تھے بیمار نہیں تھے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے۔ اب جتنے بھی دن وہاں پر رہے، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو باہر نکالا تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا کہ مچھلی اس کو ڈائجسٹ کر جاتی۔ اب جب باہر نکالے گئے تو آپ دیکھیں کہ بالکل چٹیل میدان ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑی ہے، نہ کوئی ٹیلا، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان ہے۔ ارا چٹیل میدان کے لیے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت فرمائی؟ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے اس پر ایک درخت اگا دیا جو یقطین کا تھا، یعنی وہ پھل بھی دے جو یہ کھا سکے، اور اس کے پتے ان پہ سایہ بھی کریں۔ انبتنا علیہ، علیہ کا مطلب فوق ہو، اس کے اوپر، تاکہ دھوپ سے بھی بچت ہو، ریت اور ہوا اور ان ساری چیزوں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق اس بیل کو ان کے اوپر اونچا کر دیا، ورنہ تو بیل عام طور پر زمین پر ہی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی اونچی ہو گئی کہ اس نے یونس علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، جس سے انہیں سایہ بھی ملا اور غذا بھی ملی۔ اور غذا کس چیز کی تھی؟ یقطین کی تھی۔ یقطین کا اطلاق ہر اس پودے پر ہوتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے نا درخت ہوتے ہیں جن کے تنے ہوتے ہیں، سٹیم ہوتے ہیں، لیکن یقطین جیسے بیلیں ہوتی ہیں، جیسے کدو ہے، ککڑی ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، ان سب چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مفسرین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے کہ اسی قسم کا کوئی پودا ان پر اگایا تھا، اور اس کے پتے ان کے لیے سائے کا کام دے رہے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکھی ایسے پودے کے قریب نہیں آتی، تو اس لیے ان کو، چونکہ اسکن ان کی خالی ہو چکی تھی، تو انہیں اس سے بھی پروٹیکشن چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورتیں ایک پودے سے پوری کر دی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک تنہا انسان جس کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی اٹینڈنٹ ہے، نہ کوئی علاج معالجے کا انتظام ہے، صرف ایک بیل اگا کے ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں۔ یعنی اس زمین پر پہلے یہ پودا نہیں اگتا تھا، خالی زمین تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت سے پودا اگا دیا۔ یعنی کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ کسی بیچ پر جائیں جہاں پر کوئی پودا وودا نہیں ہوتا، صرف ریت ہی ریت ہوتی، وہاں کوئی درخت اگائے تو حیرت کی بات ہے نا۔ اور پھر یہ پودا اس طرح کے جیسے چھتری کی طرح ان کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ تو ان دونوں آیات سے جو سیکھنے کا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اصل میں سلامت وہ ہے جسے اللہ سلامت رکھے، بچتا وہ ہے جسے اللہ بچائے۔ کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، حادثہ ہو، پریشانی ہو، جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تکلیفیں آ بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکینت نازل ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ تکلیف نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا سمندر کی موجوں کا اٹھنا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہی سمندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا تھا، اور یہی سمندر یونس علیہ السلام کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے سے بچے تھے جن کی والدہ نے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کر
گہوارے میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے نظر کر دیا تھا، اور وہ انہیں فرعون کے محل تک لے گئی تھیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ موجوں کو چلاتے ہوئے یونس علیہ السلام تک لے آیا، یعنی اس کشتی تک لے آیا کہ وہ اس کو پانی میں ڈبونے لگی تھی۔ تو یونس علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گئی یہی موجیں، یہی سمندر۔ اور پھر یہ کہ عبادت انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات آج کل ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو، لیکن فیوچر میں ہمیں دنیا میں ہی اس کا کوئی فائدہ مل جائے۔ تو یہ جو ان آیات میں آتا ہے نا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اس پر پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے تسبیح کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ تسبیح جو ہے وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ تو تسبیح کے بہت سے فائدے ہیں۔ عبادت تو ہے ہی، اللہ کا ذکر تو ہے ہی، فرشتوں کی غذا بھی ہے، اور پھر انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کر دیا، خوراک کا بھی بندوبست کر دیا، سائے کا بندوبست کر دیا، اور پھر شفا بھی دے دی۔ تو انسان پر اگر ایسے کچھ حالات آ جائیں جیسے یونس علیہ السلام پر آئے تھے، ایکسٹریم درجے کی تکلیف میں تھے وہ، فزیکلی، اسپرچولی، اور پھر یعنی کہ آپ اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جس بندے کو یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور پھر وہ ایسے اندھیرے میں جا پہنچے، جو قید خانہ تو پھر بھی زمین کے اوپر ہوتا ہے نا، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی پھر سمندر کے اندھیروں میں، اور پھر اس کا باہر نکالنا، اور پھر بیماری کی حالت میں، اور پھر تنہائی، اور پھر بھوک اور پریشانی، یعنی کون سی مصیبت ہے جو ان پر نہیں آئی، اور بیک وقت کٹھی آ گئی۔ تو ایسے میں بھی وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ کی طرف ہی رجوع کیا، اور اللہ ہی نے نجات دی۔ تو جب انسان پر کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ ہی سے امید رکھے کہ وہی نجات دینے والا ہے، وہی بچانے والا ہے۔ یعنی جب تک حالات سے کوئی پریشانی زیادہ ہونے لگے تو کدو کی بیل کا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس بالکل چٹیل زمین میں کوئی نہ کوئی بیل اگا دے گا۔ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے سارا جسم زخمی کیوں نہ ہو جائے، جیسے یونس علیہ السلام کا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا اور انسان بیماری سے نکل آئے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری میں نا امید ہو جاتا ہے کہ اب یہ بیماری ایسی آ گئی ہے مجھ پہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سے نکل سکوں گا، کبھی مجھے شفا ہو سکتی ہے، یا یہ کہ مجھ پہ اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ میں کس کس کا علاج کروں۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بھی آپ کسی کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کو یوں فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو دھو دے گی۔ تو آپ نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا، تو اس پر اس نے کہا، آپ کہتے ہیں یہ گناہوں کو دھونے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہوتا ہے نا بیماری میں انسان بازو کو چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو اس نے اسی قسم کا جواب دیا، یہ تو بہت سخت قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے، جو اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو تو ایسا ہی ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ تو انسان کو سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں بھی
زبان سے غلط لفظ نہیں نکالنے چاہیے، مایوسی والے لفظ نہیں نکالنے چاہیے. اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بہت دعائیں مانگ کے دیکھ لی، یہ بیماری لا علاج ہے. لا علاج کوئی بیماری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے انسان کے حصے میں تو موت تو آنی ہی ہے نا، اس نے پھر کسی بیماری نے بہانہ بن جانا ہے، ورنہ ہر بیماری سے نکلنے کا راستہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر بیمار کو کیسی غذا دینی چاہیے، اس کے لیے بھی کلو ملتا ہے ہمیں یہاں کہ بیل والا کھانا، بیل والی چیز جیسے کدو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا بھی تھی کدو، اور ان کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خوراک میں کدو کو شامل کر لیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں شرکت کی تو وہ ایک درزی تھا، اس نے روٹی اور شوربے میں کدو اور سوکھا گوشت ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے پیش کیا، تو آپ کدو کے قطلے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں اسی دن سے پھر میں بھی کدو سے محبت کرنے لگا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا. یعنی اور جو بھی ہو اس میں کدو ضرور ہو. غذا بھی ہے اور اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، بے شمار فائدے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہیں، یہ مفسر ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کدو کے کچھ خاص فائدے بیان کیے ہیں. مثلاً یہ کہ یہ جلدی اگنے والی سبزی ہے، اس کے پتوں کے بڑے اور ملائم ہونے کی وجہ سے اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل عمدہ غذا ہے، اسے کچا اور پکا کھایا جا سکتا ہے، اسی لیے کئی لوگ اس کا جوس بھی پیتے ہیں. اس کے گودے اور چھلکے دونوں کو کھایا جا سکتا ہے. یعنی چھلکا بھی اتنا نرم ہوتا ہے، ویسے اتار دیتے ہیں، لیکن اگر اچھی قسم کا کدو ہو تو چھلکا بھی ساتھ ہی اگر دھو کے انسان استعمال کر لے تو اچھا ہے. اور ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ گرمی کے شکار لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی جن لوگوں کے جسم میں خاص طور پر ہیٹ ہوتی ہے اور پیاس کو کاٹتا ہے. اگر گرمی کی وجہ سے سر درد ہو تو کدو کا پانی پیا جائے یا اس سے سر کو دھویا جائے تو سر درد ختم ہو جاتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، اور گرمی کے شکار لوگوں کے لیے اس سے زیادہ جلدی نفع دینے والی چیز کوئی نہیں. اسی لیے بلڈ پریشر کے علاج کے طور پر بھی اس کا یعنی اس کا جوس نکال کر دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح بخار میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور اس کو کوٹ کر مرہم بنایا جائے اور اس کو سر کے اوپر والے حصے پہ لیپ کیا جائے تو دماغ کے اندر جو ورم ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے، یعنی برین میں جو ورم وغیرہ ہو جاتے ہیں یہ. پھر اسی طرح آنکھ میں اگر ورم ہو تو اس کے اوپر لگانے کے لیے، پھر جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے. بہرحال بہت سے فائدے امام ابن القیم نے اس کے بتائے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص فضل میں سے ہے کہ اس نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بتائیے. سر جی میرے بیٹے کو جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسکن کی پرابلم تھی، پھر ہم برمیوڈا شفٹ ہوئے تو وہاں پہ سالٹ، سی اینڈ سن تینوں چیزوں نے اس کو بہت زیادہ گلا دیا، ان دا سینس کہ اتنا گل گیا کہ جو اسکن تھی وہ جھڑکتی تھی اور پاؤڈر کی طرح، اور کوئی چیز جسم پہ نہیں رہتی تھی. 1 سال کے اندر اندر ڈاکٹرز نے سب کچھ بند کر دیا، دودھ بھی پہلے کہنے لگے یہ نہیں صحیح، یہ نہیں صحیح. ایونچولی جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی رہ گیا تو وہ بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا، جیسے گرگٹ کا بچہ ہوتا ہے نا اس طرح ہو گیا، کیونکہ نہ اس کے اوپر بال تھے نہ کچھ تھے، اور 2 سال کا بچہ اور ایسے تھا جیسے چھچڑا ہوتا ہے. تو جب میں لاسٹ گئی تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں بوسٹن لے کے جانا پڑے گا وہاں اسکن ہاسپٹل کے پاس یا کہاں، اس کی لائف صرف 10 دن ہے اب، اور 10 days کے بعد ہمیں نہیں پتا، ہم یہی ابھی آپ کو جواب دیتے. اب یقین کریں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایمان تو اللہ انسان کو دیا ہے نا اللہ نے. میں نے اس کو چادر میں لپیٹا، پی آئی کا ٹکٹ کروایا اور میں اس کو پاکستان لے گئی. اس بس وہاں پاکستان جانے کی دیر تھی کیونکہ میری امی قرآن پڑھی تھی، انہوں نے کدو ابال کے اس کو اس کے اندر بھگونا بھی، مطلب کہ باقاعدہ ٹب میں ڈال کے کدو بوائل کر کے
استاذہ اس کے اور جسم پہ وہ آنا شروع ہو گئی اسکن, اور اتنا اس کو فرق پڑا. اور بیبی فوڈ میں بھی کدو کا سب سے زیادہ پیسٹ آتے ہیں, تو جب میں اس کے بعد لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ وہ پیسٹ ضرور کھلائیں بچوں کی طاقت کے لیے, پیٹ میں بھوک کے لیے, سب کو. اس کے بعد اس کی اسکن بھی ٹھیک ہوئی, اس کا سب کچھ, اور جو جیسے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا, اگر یقین اور ایمان کے ساتھ کیا جائے تو ماشاءاللہ بہت فرق پڑا. پھر نیکسٹ جی کوشچن. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جو دعا پڑھی آیت کریمہ, تو کیا ان کے خود دل میں آئی تھی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو کچھ سائن دی ایسی کہ یہ پڑھو؟ اللہ تعالیٰ ہی دل میں خیال ڈالتا ہے نا انسان کے. جی, لیکن یہ کہ دعا تو پہلے سے ان کو پتہ ہوگی نا, پہلے سے, کیونکہ یہ کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہاں اس وقت وحی کی کہ یہ دعا پڑھو, یہ نہیں. یہ نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے نا کہ علامہ آدم وہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو سمندر سے جب مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں سے نکال دیا تو وہ باہر آئے, تو یہ پھر جٹیل میدان میں کیسے چلے گئے؟ نہیں, باہر ہی لا کے ڈالا, نہیں, یعنی مچھلی کنارے پہ آئی اور اس نے اگل کے باہر ڈالا. نبذنا, نبذا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, رائٹ. ڈلیور کیا, تو مچھلی نے ڈلیور ہی ساحل پہ کیا. تو وہ جو مطلب اس سے کنیکٹڈ ہی ہوگا یہ میدان. جی, یعنی کہ سمندر جو ہے ساحل پہ, ساحل پہ, سمندر کنارے جو سے. یعنی یہ نہیں کہ وہاں سے وہ کہیں باہر لے گئی اس کو, تو ساحل پہ کنارے پہ لا ڈالا. اور سازا کدو کا مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارے ایک نیبر تھے, ان کو کافی میرے گھر جو کام کرنے کے لیے آتی تھی آنٹی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں صرف ان کے گھر کدو پکانے آتی ہوں روز. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں؟ تو بولی مجھے صبح 8 بجے آنا پڑتا ہے, تو کیونکہ صرف ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ صرف کدو اور روٹی ہی کھاتے ہیں ایوری ڈے. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہہ رہی تھی کہ ان کو ایسیڈیٹی کا بہت پرابلم ہے, تو ان کو حکیم صاحب نے کہا ہے کہ بس صرف تم نے ناشتے میں کدو ہی کھانا ہے. تو میں خود, آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ جنہوں نے خود مجھ سے ذکر کیا کہ ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی. وہ ان کو حکیم نے گوشت اور کدو, بس روٹی نہیں, کچھ نہیں, بس وہ پکا لیتی تھی, ان دونوں چیزوں کو ملا کے وہ چمچ سے کھا لیتی تھی, اور کچھ نہیں کھانا, بس یہی کھانا ہے صبح دوپہر شام. جی جی, نیکسٹ ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. اور ہم نے اسے 100,000 بلکہ کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. پھر جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ دیا. یعنی ایک اور پہلو سے بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لطف و کرم ہوا, ایک عظیم احسان ہوا کہ جب تندرست ہو گئے, اچھے بھلے ہو گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ چن لیا اور ایک ایسی آبادی کی طرف بھیجا جس کے افراد کی تعداد جو تھی وہ 100,000 یا کچھ کم و بیش تھی, اور ان کی طرف حق کا پیغام لے کر گئے. اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس گئے تھے جہاں سے وہ ناراض ہو کر آئے تھے, اور جن کی توبہ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا تھا اس قوم کو, تو کیونکہ وہ بچ گئے تو ان پہ عذاب نہیں آیا, لہٰذا یہ واپس ان کی طرف گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور بستی تھی. بہرحال اب یہاں پر فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000, 100 کہتے 100 کو اور 1000 کہتے 1000, 100,000 یعنی 100,000 لوگوں کی طرف, او یزیدون یا کچھ زیادہ ہوں گے. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی کتنے تھے, اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے. تو پھر او یزیدون کیوں کہا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ او بمانا بل ہے, بلکہ زیادہ ہی تھے. یہ کہنے کا ایک انداز ہے نا, خوبصورت انداز ہے, یعنی کسی کو آپ بالکل فگرز کے اندر بتائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی آبادی کی طرف بھیجا جہاں پر 104,530 لوگ رہتے تھے,
اور ایک یہ ہے کہ وہ 1,00,000 کی آبادی کی طرف بھیجے گئے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوں گے. زیادہ بہتر انداز کیا ہے؟ یعنی کہ یہ دوسرا انداز زیادہ بہتر ہے. تو قرآن حکیم کا یہ انداز نہیں ہے کہ بالکل ایگزیکٹ فگرز میں اور حساب کتاب میں پڑھ کے وہ چیز بیان کرے. وہ یعنی ایک بیان ہے، تو بیان کا انداز اختیار کیا گیا ہے. او بمانا بلکہ، یعنی بلکہ زیادہ ہی ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کے معنوں میں ہے، تحقیق کے لیے ہے او، یعنی اگر وہ 1,00,000 سے زائد نہیں تھے تو کم بھی نہیں تھے. مثلا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی قوم کی تعداد کیا ہے، تو آپ کہیں کہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ، یعنی اگر وہ زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. یعنی جب آپ کہیں گے نا 1,00,000 یا زیادہ ہی ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے 1,00,000 سے کم نہیں تھے، یہ مطلب ہے. یعنی او یہاں شک کے معنوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. فآمنوا، تو وہ سب ایمان لے آئے. سبحان اللہ. یعنی پہلے والی مشکل حل ہوئی جو ایمان نہیں لاتے تھے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دی. یعنی انہیں عذاب سے ایک ہی وقت میں ہلاک کرنے کی بجائے ہر ایک کو اس کی جو طبعی عمر تھی اس تک اس کو فائدہ اٹھانے دیا. جب کوئی قوم اکٹھی تباہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی 50 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 10 ماہ کا، سب گئے. تو یہاں پر متعناہم الی حین، یعنی ہر شخص جب اس کی اپنی زندگی پوری ہوئی تو اس وقت وہ دنیا سے گئے. اور اس طرح قوم کا ایمان لانا بھی یونس علیہ السلام کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا، کیونکہ وہی ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، جن کی دعوت پر وہ ایمان لے آئے. اب ان کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا، یعنی 1,00,000 سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے. یہ مطلب ہے اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو آپ کے لیے کتنی فخر کی بات ہوتی، کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ فلاں مسلمان، ایک بندے کو میں نے بھی مسلمان کیا. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہو جائے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل بیان ہو رہے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکالا، ان کے لیے سائے اور کھانے کا بندوبست کیا، ان کو صحت دی، ان کو چنا، ان کو ایک بستی کی طرف بھیجا، اور وہ بستی ایمان بھی لے آئی، اور 1,00,000 لوگ ایمان لے آئے، اور یہ سارا ان کے حق میں ثواب کا ذریعہ بن گیا. تسبیح اور توبہ کے کتنے فائدے ہیں. یعنی غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون. ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس کے اندر اتنے پریشان رہتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں، اور صحیح طور پہ توبہ نہیں کرتے، اچھی امید نہیں رکھتے، اور اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹارچر دینے لگ جاتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان توبہ کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اچھا گمان رکھے، اور پھر کسی اچھے کام لگ جائے، اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرے. اور یہ جو مفسرین کی رائے ہے نا کہ ان کی یعنی ان کو ہم نے کہ وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے تھے، اس کی تائید ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے جو سورۃ یونس میں آتی ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وہاں بھی متعناهم إلى حين آیا جیسے اس آیت میں آیا. پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے نفع دیا سوائے قوم یونس کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا. تو اس قصے سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا. اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ پہلے تو اپنے گناہ صاف کیے جائیں.
اچھے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی جائے. جب بندہ سچی اور خالص توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پھر یہ کہ ایمان لے آنا عذاب کو ٹالنے کا سبب ہوتا ہے. ایمان لانا اللہ کی رضامندی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بندے سیدھے رستے پر آ جائیں، اور جو سیدھے رستے پر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ بہت قدردان، بہت علم والا ہے. اور ایمان ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. ایمان اور عمل صالح زندگی کے لمبا ہونے کا بھی سبب ہے. فآمنوا فمتعناہم، ایمان لائے تو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا، یعنی مزید مہلت مل جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت سے نجات مل جائے انسان کو. موت تو آنی ہے، اس تجربے سے تو گزرنا ہے، اس گھاٹی سے تو گزرنا ہی، اس راستے سے تو گزرنا ہی ہے. لیکن موت کے بعد کی زندگی جو شروع ہوتی ہے پھر وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی استاد جی، یہ تسبیح کے اوپر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک اتنا اچھا وہ دیا کہ اگر انسان کبھی تھک جاتا ہے پڑھ کے، آنکھوں میں بھی درد ہو رہا ہے کچھ بھی، تو بھی انسان کسی طریقے سے دوسرے فارم میں پھر اب کام کرنے کا ٹائم ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے، بیٹھ کے اگر انگلیوں سے کرتا رہے، تو یہ پتہ نہیں ہے کب وہ تسبیح جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور دوسرا میں یہ دیکھ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے جو انداز بیان ہے قرآن کا کہ کس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا، کہ ہمارے لیے جو لرننگ پوائنٹ اور عمل کے پوائنٹس ہم ان کے پیچھے جائیں بجائے اس کے کہ وہ جو بال کی کھال نکالنے کے اندر چلے جائیں. تو یہ والا جو یہ ہے اس میں اتنے اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بالکل لرن کیسے کریں آپ، اس کو دیکھیں کہ وہ آگے پیچھے کیا چیزیں ہوئیں ان کو چھوڑ کے، مطلب طریقہ ہی قرآن کا یہ بتا رہے ہیں. بالکل. جزاک اللہ. جو مخصوص طریقے بنا دیے نا وظیفے تسبیحوں کے، وہ بھی بہت زیادہ. میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ عورتوں نے خود سے کچھ عورتوں نے خود سے وہ یاسین، کیونکہ ابھی ہماری ختم ہوئی مکمل ہوئی تو مبینوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے وہ ایک دم سے گھبرا گئیں کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور میں نے اپنی یاسین نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ یہ کیوں پڑھ رہی ہوں کہ ہم اب خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں چیزیں. تو اس طرح کی تسبیحاں جو ہیں جو خود سے بنائی ہیں، اور میں نے کہا آپ اگر ایک دفعہ بھی انسان وہ قرآن کا تھوڑا سا حصہ مطلب کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے. جو بات مجھے اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جیسے انسان کہتے ہیں نا جوانی میں صحیح خوراک کھائے تو بڑھاپے میں کام آتی ہے. یعنی اگر انسان جوانی میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو بڑھاپا انسان کا بہتر گزرتا ہے. تو اسی طرح اگر عبادت اور روحانی غذا کا بھی جوانی میں خیال رکھا جائے، یعنی اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، اچھی طرح اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس کا انسان کو آئندہ کی زندگی میں، آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، دنیا میں بھی متعناہم الی حین، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. استاذہ آپ نے بھی جو بات کی، میں ایک دو دن پہلے بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی، اب ایج جیسے جیسے ہو رہی ہے ویسے ویسے اپنی باڈی بتا رہی ہوتی ہے نا کہ کمزوری کہاں کہاں آ رہی ہے. میں سوچ رہی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کتنا شکر ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت ٹائم گزرا ہم کسی حصے میں کنیکٹڈ رہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنی ہم نے غلطیاں کوتاہی کی. اللہ تعالیٰ ان کو فرگیو کریں اور اس کے اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں.
لیکن واقعی مجھے اتنا شکر گزاری تھی کہ ایٹ لیسٹ کچھ ہم لگے رہے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا، کیونکہ اب تو احساس ہو رہا ہے سبحان اللہ کہ یو ٹرائی بٹ اسٹل یو آر کائنڈ آف اسٹرگلنگ، سبحان اللہ، اور اتنی سلولی آ جاتا ہے. مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ اور ہر آنے والا دن سلو ہی کرتا ہے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جس رسیوں سے ان کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں تک جل گئی تھیں، لیکن ان کا ایک بال بھی، ایک نہیں جلا. لباس کا ایک حصہ بھی نہیں جلا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام لائک واز اباؤٹ ٹو بی سلاٹرڈ، بالکل چھری کے نیچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا. اور یونس علیہ السلام کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آتی ہے ہمیں نوعیت کہ وہ بیمار بھی ہو گئے اور ان کے ساتھ جو ایک عمل ہوا مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ بھی ہوا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو دوبارہ سے ریجوینیٹ کیا سارا کچھ ان کا. اور مطلب سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا بھروسہ اور توکل اس کو پھر کیسے کیسے حالات سے بچا لیتا ہے. بالکل. اور یہاں یہ انبیاء کے سارے قصے اس قصے کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور اس صورت کو بھی انبیاء کی صورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انبیاء کے واقعات ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائشیں ڈالی، کس طرح ان کی نجات ہوئی، کس طرح اللہ کی مدد آئی ان پر. تو یہ حوصلہ بڑھانے والی چیز ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں. اور پھر ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح مختلف رویے بھی نظر آتے ہیں پیغمبروں کی زندگی میں ان کے اہل و عیال کی طرف سے. نوح علیہ السلام کی آزمائش، ان کی بیوی تھی، ان کا بیٹا تھا. پھر اس کے بعد ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ، اور پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کا خود وہاں سے نکل آنا. اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا ایمان کی بنیاد پر. تو انہ کان من عبادنا المؤمنین، یعنی اس ساری صورت میں ایمان کی بھی بہت ریپیٹیشن آتی ہے کہ ایمان فائدہ دینے والی چیز ہے. سادہ جی مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو اگر چاہتے تو یونس علیہ السلام بالکل تر و تازہ بھی نکل آتے اندر سے. لیکن یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، اس کی جان کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ایسا کفارہ ہو جاتا ہے. تو وہ پھر جب وہ صحیح ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں تو پھر ریجوبنیٹ ہو کے ایک نئے ایمان کے ساتھ انسان نئے سرے سے اللہ کے شروع کر کام دیتا کے ہے. لیے تیار ہو جاتا ہے. بالکل. اب یہاں سے مضمون بدل جائے گا. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. پس ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا جب ہم فرشتوں کو عورتیں بنا رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے. یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. پہلا مضمون جو تھا وہ آیت نمبر 11 سے شروع ہوا تھا، جس میں کفار مکہ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تھا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، ان سے پوچھو کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا ان چیزوں کا جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. اب انہی کے سامنے ایک دوسرا سوال کیا جا رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ وہ انسان کی عقل کو جگاتا ہے کہ سوچو، غور کرو، ہوش میں آؤ. اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے واقعات بیان کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان مشرکین سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، یعنی ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائیں کہ جس سے ان کی زبانیں چپ ہو جائیں. فاستفتہم، استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنے کو. ان سے جواب مانگو. یہ نہیں کہا کہ ان سے سوال کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کو کہو یا ان کو سمجھاؤ یا نہیں. فاستفتہم، ان سے جواب طلب کرو. بتاؤ ذرا، ہوش میں آؤ. علی ربک البنات، کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق
فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں تھیں. وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے اپنے لیے بیٹے ہوں جن کو وہ بیٹیوں پر ترجیح دیتے تھے، بیٹیوں کو تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے. یعنی کیا یہ تقسیم درست ہے، انصاف پہ مبنی ہے یا غلط ہے اور ظلم پر مبنی ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو؟ جواب تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ تقسیم باطل ہے. جیسے کہ سورۃ النجم میں بھی آتا نا، الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ ایک ناانصافی کی تقسیم ہے. پھر ایک اور سوال کیا ہے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اب ان سے یہ بھی پوچھو کہ کیا ہم نے واقعی فرشتوں کو لڑکیاں بنایا؟ وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے. یعنی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے تو یہ اس وقت موجود تھے وہاں کہ مشاہدہ کر رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے، اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا؟ اس کا جواب مانگیے ان سے. تو کس کے پاس جواب تھا؟ کون موجود تھا؟ کہاں سے پتہ چلا ان کا؟ کیا ان کے علم کا مبلغ یا سورس ہے؟ یعنی بالکل ایک غلط گمان کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا کرنے کا ان کو حق نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی کیسے ہے اور زیادتی کیا ہے، ظلم کس طرح کا ہے، فرشتوں کو خاص طور پر اللہ کی بیٹیاں قرار دینے میں کیا ظلم کرتے ہیں یہ. نمبر 1 یہ کہ یہ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اولاد بنا رکھی ہے، پاک ہے وہ بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے اولاد کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جب اولاد بنائی تو اولاد میں سے بھی جو ان کے کلچر اور ان کے بلیف کے مطابق کمتر چیز تھی وہ اللہ کے ذمہ لگائی. اپنے لیے بیٹے پسند کیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں. اپنے لیے تو بیٹی کی خبر سنتے تھے تو ان کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور تیسری بات یہ کہ تیسرا ظلم یہ ہے کہ فرشتوں کو مؤنث قرار دے دیا، حالانکہ وہ مذکر اور مؤنث کی تقسیم سے ہی پاک ہیں، نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا لیا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی یہ گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے. تو یہ تھے ان کے ظلم، یہ تھے ان کی گمراہی، بالکل جہالت. یعنی کسی ان بلیفز کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں تھی، اور یہ اتنے بڑے بڑے بہتان. نیکسٹ. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. خبردار، بے شک وہ اپنے ہی جھوٹ سے ضرور کہیں گے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. افک بدترین جھوٹ کو کہتے ہیں. الا خبردار، انہم من افکہم، بے شک وہ اپنے جھوٹ سے، یعنی جھوٹ پر مبنی بات کہیں گے، ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد کو جنم دیا. یعنی ان کے جو عقائد ہیں، ان کا جو کہنا ہے، ان کے جو اقوال ہیں، وہ حد درجہ جھوٹ پر مبنی ہے. کیا جھوٹ ہے؟ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، اور اللہ کی بجائے ان کی پوجا شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو
ہلاکت سے دوچار کرنے والی ہیں یہ سارے بلیفس. نیکسٹ. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو چن لیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کنٹینیوسلی سوال. استفا مالکم افلا استفتہم فاستفتہم. یہ دعویٰ کا بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں تم غلط ہو تم صحیح ہو، اس سے پوچھیں جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے، کیا یہ درست ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. تو تاکہ انسان سوچے اور سیلف انالیسس کرے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے اور میں کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ جب انسان اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرتا ہے پھر اس پہ جم جاتا ہے. تو چونکہ اللہ نے انسان کو عقل دیا اور عقل استعمال کرنی چاہیے، اور جب انسان عقل استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک خاص سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اس کو. یعنی انسان کو جیسے کھا کے مزہ آتا ہے، جیسے اچھی خوشبو سونگھ کے مزہ آتا ہے، ایسے ہی جب اس کی عقل میں کوئی بات سما جاتی ہے اور صحیح سما جاتی ہے، کسی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد استقامت بھی آتی ہے. اور پھر وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا، کسی کی باتوں میں نہیں آتا، کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا فیصلہ سوچا سمجھا ہوتا ہے. دعویٰ کا طریقہ بھی ہے اور پیرنٹنگ کا بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے. پیرنٹنگ کا بھی بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جی پیرنٹنگ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مسلط نہ کر دیں کہ یہ کر لو، یہ تمہیں جانا ہی پڑے گا، یا یہ کورس تمہیں لینا ہی پڑے گا، یا اس سے تمہیں شادی کرنی ہی ہے. تم بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہے، تم بالکل. بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارا انٹرسٹ کس میں ہے. اسی طرح جب ایک استاد ٹیچ کر رہا ہوتا ہے تو صرف بعض استاد ہماری کلاس میں ایسے ہوتے تھے بس صرف بتا کے بورڈ پہ لکھ کے اور چلے جاتے تھے، اینڈ وی فیل لائک ڈم فاؤنڈیڈ، یہ کیا ہے، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گا. لیکن کچھ استاد ہمیں ریٹوریکل کوسچن کرتے تھے، اب کیا ہوا، اس میں تمہیں کیا سمجھ آئی. تو ٹیچنگ، پیرنٹنگ اور دعویٰ دے آر آل انٹر کنیکٹڈ. کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے کہ ایمان ہی صحیح ہے، اسلام کو ہی قبول کر لو. they can't do that. کیونکہ جب آپ کسی کو فورس کرتے ہیں تو وہ پھر آگے سے ریپیل کرتا ہے. اصطفى البنات علی البنین، اصطفا یہ اصل میں استفا تھا، تا کے ساتھ، صفوہ سے ماخوذ ہے. صفوۃ الشیء کسی چیز کا بہترین اور افضل حصہ، اسی سے صفیہ بھی لفظ ہے، صفا بھی. تو اس کا معنی ہے کہ اس نے اس کو چن لیا، اختیار کیا، پسند کیا. سورۃ اسراء میں بھی آتا ہے افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور اپنے لیے اس نے بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بہت بھاری اور بہت بڑی بات کہتے ہو، بڑی ناپسندیدہ بات کر رہے ہو. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو. یعنی جو فیصلہ تم کر رہے ہو انتہائی غلط ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں، اپنے لیے کچھ پسند کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے. یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں، اور اس کا غلط ہونا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا اور اس سے رک کیوں نہیں جاتے. تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والوں کا شدید رد کیا گیا، انہیں جھوٹا قرار دیا گیا ان آیات میں۔ فرشتوں کو مؤنث قرار دینا جو ہے یہ 3 اعتبار سے درست نہیں۔ نمبر 1 حصی اعتبار سے، حصی اعتبار سے کہ دیکھا ہی نہیں آپ نے ان کو، نہ ان کی پیدائش کے وقت ان کو دیکھا، نہ اس کے بعد ان کو دیکھا، تو آپ نے کہاں سے کر لیے گمان کہ وہ بیٹیاں۔ دوسرا خبر کے اعتبار سے، یا تو نا کوئی خبر دے آپ کو آگے، تو وہ بھی یہاں موجود نہیں، مفقود ہے، کیونکہ صحیح خبر علم کا فائدہ دیتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات بتائی، نہ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایسی بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ ان کو جھوٹا قرار دیا، تو خبر بھی نہیں ملی کوئی۔ تیسرا عقلی اعتبار سے، کیونکہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ جو اتنا بڑا رب ہے جس نے آسمان و زمین اور پوری کائنات بنائی ہے، اس نے اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی ہوں۔ یعنی عقلی اعتبار سے اتنی بڑی شان رکھنے والی ہستی کو آپ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جس خاتون کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے؟ ویک کنسیڈر کرتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنا بڑا ہے، اور تم ایک ویک جو کریشن ہے، یعنی ہر کریشن کا ایک وہ ہے نا، جیسے اللہ بنائے جس کو، اس میں ہمیں کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے، تو وہ چیز تم اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہیں، عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ نہ مشاہدہ ہے تمہارا، نہ خبر ہے، نہ عقل ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جی آپ کچھ کہنا ہے؟ آسیہ۔ یعنی یہ جو تیسری بات آپ نے کہی عقل کی، لاجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو ہارڈر لیبوریس ٹاسکس ہیں وہ مرد کرتے ہیں نا، یہ کنسٹرکشن کی، بلڈنگ کی، یہاں آپ کہاں دیکھیں گے کہ کوئی عورتیں کر رہی ہیں؟ تو کہاں کہ کائنات کا نظام، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس چیز سے بلند ہے کہ ان کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت ہو، لیکن اٹ ڈزنٹ میک سینس، جیسے آپ نے کہا کہ عقلی بات بھی، کہ اگر یہ بادلوں کو ڈرائیو کرنا اور یہ سب، تو کیا کوئی فیمنن جینڈر کی مخلوق اللہ تعالیٰ بنائیں گے اس کے لیے؟ اٹس جسٹ انڈرسٹینڈیبل۔ بالکل۔ مجھے اس بات سے سبحان اللہ وہ یاد آ گیا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اولاد نعوذ باللہ کو اس کو شریک کرنا، تو ایک اسکالر ایک امام باقلانی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ جو ہے سپوزٹلی آئی تھنک وہ رومن ایمپرر کے پاس گئے تھے یا کیا تھا، اور اس نے ان کے لیے کیا بنایا کہ محراب سا، کہ ان کو اس میں سے جھک کے جانا پڑے گا، لیکن ہی ٹرنڈ ہز بیک اینڈ ہی انٹرڈ۔ اس کے بعد سے وہ تھوڑی سی آلریڈی ٹف ذرا سا ماحول ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے کسی پریسٹ کو بھیجا کہ ان سے جا کے آپ وہ کرو، یعنی مجادلہ کرو یا بحث کرو اور ان کو کنونس کرو کہ ان کا ریلیجن ٹھیک نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آیا علامہ باقلانی، انہوں نے کہا کہ بیوی بچوں کا آپ کا کیا حال ہے؟ تو سب اتنے شوق ہوئے، کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ یعنی ہمارے پاس ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، اس سے ابو ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر کیسے ہی کرتے ہو کہ اس کے لیے تمہیں ان کے لیے گوارا نہیں ہے تو اس کے لیے کیسے کرتے ہو؟ اور پھر مزید انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی کچھ کیا تھا، لیکن اٹس سو فیسینیٹنگ۔ میں سوچتی ہوں ہمارے اسکالرس واقعی کتنے آزاد تھنکنگ اور کتنے کانفیڈنٹ تھے، اتنے گڑے ہوئے تھے نا ان کے، اور ٹھنڈے ہوئے بغیر ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی انسلٹنگ کہ انسان جوش میں آ جائے اور سب ہوش کھو دے۔ لیکن سبحان اللہ مجھے اتنا فیسینیٹنگ لگا، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ایسا ایمان اور عقل اور لاجک اور دلائل نصیب کرے۔ اپنے لیے شادی اور بچے اور یہ سب چیزیں، وہ اسماء بنت ابو بکر کا پڑھ رہے تھے، وہ کہیں جا رہی تھی تو ان کے بارے میں پڑھے تھے، اسماء بنت ابو بکر کے بارے میں، کہ وہ کہیں جا رہی تھیں اور وہ ماشاءاللہ اتنی حیادار تھیں کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ ملے، اور مرد ہی مرد تھے اور وہ عورت تھیں صرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری ان کو آفر کی کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن وہ نہیں بیٹھی، تو کہنے لگی کہ مجھے حیا آ گئی تھی اپنے زبیر اپنے ہسبینڈ کی، اور وہ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب آپ بہت سارے مردوں میں ہوتے، اتفاق سے میرا ایک تھانے میں جانے کا اتفاق ہوا پاکستان میں، لائسنس اس پہ فائن لگ گیا، تو
ادھر کھڑے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب میں پتہ نہیں کون سی عجیب مخلوق ہوں اور مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. تو وہ انہوں نے وہ سواری پہ نہیں بیٹھی تھی تو مجھے اتنا وہ فیل ہو رہا تھا کہ دیکھیں عورت کی تو ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے کہیں بات فطرت دیکھی میں. ہے نا، فطرت میں ہے. جی نیکسٹ. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. یعنی کوئی دستاویزی ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے یا تو عینی شہادت ہوتی ہے یا کوئی نقلی دلیل ہوتی ہے. تو عینی شہادت تو ہے نہیں کہ جب فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو موجود تھے تو کوئی نہیں تھے. اب یہ کہ کوئی اور تمہارے پاس دستاویز کہیں لکھی ہوئی ہے تو وہ دکھا دو، وہ بھی کوئی نہیں، نہ کوئی کتاب نہ کسی کی خبر. ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی سلطان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حجت اور دلیل ہے. تو سلطان کو حجت اور دلیل کہا گیا تو پھر اگر سلطان کو حجت یا دلیل کہا جائے تو پھر کیا معنی ہوگا کہ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کر دو. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی کتاب الہی لے کر آؤ اپنی جو تمہارے پاس اتری تھی اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اگر تم سچے ہو. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے خود یہ نازل کیا ہو کہ ملائکہ میری بیٹیاں ہیں، تو نہ تو تمہارا مشاہدہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو پھر تم جہالت اور حماقت پر مبنی باتیں کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو کہ جو زیب ہی نہیں دیتی. نیکسٹ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. اور انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ داری بنا لی ہے، حالانکہ جنوں نے یقیناً جان لیا کہ بے شک وہ ضرور اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. یعنی ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان بھی ایک نسب کا رشتہ جوڑ دیا. یعنی فرشتوں کے علاوہ، فرشتوں کی بات تو اب تک ہو رہی تھی نا، اب جنوں کی بات بھی آ گئی کہ جنوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری قائم کر دی ہے انہوں نے. تو ان کا گمان باطل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بڑے بڑے سردار جن جو ہیں ان کی مائیں ہیں. یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر یہ اللہ کی بیٹیاں تو ان کی ماں کہاں ہے، تو انہوں نے کہا بڑے بڑے جن جو ہے نا وہ مائیں ہیں ان کی. وہ بھی ایسے من گھڑت بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کو بھی پتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رشتہ دار کہاں سے آ گئے. اور جن جو ہے چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، دونوں جگہ جنہ کہا گیا ہے. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جیسے جنین ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، جنت. تو مجاہد کہتے ہیں کہ جنہ سے مراد جنات ہیں، ابلیس کی اولاد جیسے. مجاہد کہتے ہیں کہ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا بنات سروات الجن، سردار جننیوں کی بیٹیاں. بس خود ساختہ من گھڑت بات. بڑی نظر آ رہی ہے اس کو باپ بنا دیا، اور تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے بیٹیاں بنا دیا اور ماں بنا دیا. شیلو تھنکنگ ہے. بالکل. سبحان اللہ عما یصفون.
إلا عباد الله المخلصين. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں. کیا کیا باتیں؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، جنوں کو ان کی مائیں قرار دینا، وغیرہ وغیرہ. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. پیچھے بھی مخلص کی باتیں ہوئی ہیں نا، تو یہاں بھی ان کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، یعنی جو شرک سے پاک ہوں وہ یہ باتیں نہیں کریں گے. مشرکین چونکہ شرک کرتے ہیں اس لیے ان کے یہ عقائد ہیں. اور الا عباد اللہ المخلصین کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جن جو ہیں، جیسے پچھلی آیت میں ہے نا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. محضر کا مطلب ہے حاضر کیے گئے. محضرون کہاں حاضر کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. کس کام کے لیے؟ محاسبے کے لیے، حساب کتاب کے لیے. تو الا عباد اللہ المخلصین یعنی ان کا وہ محاسبہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ یعنی یہ پچھلی آیت کے ساتھ جا کے الا لگ رہا ہے. اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں نا، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نسب بنا لیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ جنوں کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کیا کہ وہ حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تو کیا اگر جنات جو ہیں وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں تو کوئی رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اس کو کٹہرے میں لا کھڑا کرے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اکاؤنٹیبلٹی یا حساب کے لیے. یعنی اگر وہ اللہ کے رشتہ دار بنائے ہوئے تم نے تو جن تو سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب ہوگا، ان کی تو پوچھ گچھ ہوگی. محضرون ہے، حاضر کیے جائیں گے. یعنی خود نہیں آنا. محضر وہ ہوتا ہے جو خود نہ آنا چاہے نا، جس کو لایا جائے. تو وہ تو لائے جانے والے ہیں، ان کی تو پکڑ ہونے والی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے. پھر سبحان اللہ عما یصفون. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، مخلصین یہ باتیں نہیں کرتے. ایک بات ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ مخلصین جو ہے وہ محضرون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نہایت وہ فی جنات مکرمون، وہ تو عزت دیے جائیں گے. آمین آمین. جی نیکسٹ. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. پس بے شک تم سب اور وہ جن اور پس بے شک تم سب اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، وما تعبدون، تم اس یعنی اللہ کے خلاف کسی ایک کو بھی فتنے میں نہیں ڈال سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہے. مطلب یہ کہ اے مشرکین، تم اور تمہارے معبود ہرگز اس کو گمراہ نہیں کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے، تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ دونوں یعنی نہ تم نہ تمہارے بت، تمہارے معبود
ما انتم علیہ بفاتنین، علیہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی، یعنی اس پر، یعنی اس کے خلاف مراد ہے. فاتن، فاتن کا مطلب بہکانے والا، فتنے میں ڈالنے والا، مراد ہے گمراہ کرنے والا. یعنی تم ان کو تو گمراہ کر سکتے ہو جو تمہارے جیسے جہنمی ہیں، لیکن ان کو گمراہ نہیں کر سکتے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو، کیونکہ آگے فرمائے الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسی کو جو جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی جن، کوئی گمراہ شخص، کوئی بگاڑنے والا اس کو نہیں بگاڑ سکتا. ان ہدی اللہ هو الہدی یہدی من یشاء. شابش. ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی مراد یہ ہے کہ تم انسان اور تمہارے شیطان اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے. ما انتم علیہ بفاتنین، گمراہ کون ہوگا؟ صال الجحیم، جسے جہنم میں جانا ہے وہی گمراہ ہوگا. تو ان کم میں کم کون ہے یہاں؟ کم سے کون مراد ہے؟ وما تعبدون سے مراد کیا ہے؟ بت. ماں کا لفظ غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے. تو مشرکین بھی اکثر بت عقل نہیں رکھتے تھے، پتھر کے، لکڑی کے، سونے کے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماں مصدریہ ہو. ما تعبدون تمہاری عبادت، جو تم عبادت کرتے ہو، جو کے معنوں میں ایک اور طریقے سے غور کیجئے، تدبر ہے، ٹھیک ہے. یعنی ماں مصدریہ ہے، یعنی تم اور تمہاری عبادت کسی کو گمراہ نہیں کر سکتی جو تم بتوں کو پوجتے رہتے ہو نا. اس سے کوئی فتنے میں نہیں پڑے گا، کوئی اٹریکٹ نہیں ہو سکتا، مگر جسے جہنم میں جانا وہ ہو جائے گا. یعنی ان کے جو ریچولز ہیں ان میں کیسی کیسی خوبصورتیاں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. کبھی آپ کو اگر جانے کا اتفاق ہو ایسی جگہوں پر، کبھی نہیں وزٹ کیا تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ بتوں کو کیسے کیسے زیورات پہناتے ہیں، کیسے وہ سجاتے ہیں، کیسے ان کے جو دیویاں بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو یعنی ایسی رونقیں ہوتی ہیں وہاں کہ ایک ناسمجھ انسان ہی اس سے متاثر ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہ دین اختیار کر لیتا ہوں، اس میں تو بڑے مزے ہیں. جی جی استاد جی، یہ ساری جتنی بھی باتیں پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے نا کہ بالکل ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کو ذہن قبول نہیں کرتا. اور اگر ہم اس دور کا دیکھیں تو اس دور کے نہیں، اس دور میں بھی یہی حال ہے کہ جیسے میرے ساتھ ایک خاتون اسکول میں کام کرتی ہیں، وہ ان کا ہندو مذہب سے تعلق ہے. اب ان کے کبھی کسی دن ان کا کوئی مطلب ورت من روزہ ہوتا ہے کچھ ہے، تو ان کو پیچھے کی کوئی اس کی لاجک نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کیوں کر رہی ہیں اس کے لیے نا. اور نہ ان کو اپنی جن کی کرتی ہیں کہ مطلب ان کی جو ان کی ماں جس بت کو کرتی ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا کچھ ڈفرینٹ ہے، ان کا یقین کچھ ہے، ان کی والدہ کا کچھ ہے، اور ان کے بچوں کا کچھ اور ہے. تو مطلب ایک ایسی لگتا ہے کہ ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں اور جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہی نہیں ہے. سادہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ جو اس وقت کے صحابہ کرام مسلمان تھے ان کے بھی ایمان، یعنی کتنی ان کو کنوکشن ملتی ہوگی نا، کیونکہ ان کے درمیان تو وہ کلچر میں اور سوسائٹی میں آبزرو کرتے تھے کہ جنوں سے حفاظت لے رہے ہیں، ویلی میں اتر رہے ہیں، کچھ یہ ہو رہا ہے، یعنی جیتی جاگتی حقیقت تھی ان کے لیے چیز، رائٹ. ہم کے شاید ہمیں سم کے لیے تو انریلیٹیبل ہے فار اس لائک ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ، لیکن فار دیم اٹ واز سچ اے گریٹ تھنگ. اور فار دیم ٹو ڈینائی دیٹ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو یہ یقین دینا کہ مخلص لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، لائک اٹس جسٹ آؤٹ آف کوسچن. تو سبحان اللہ ہمارے لیے بھی کتنا سبق ہے اس میں کہ ہم ایمان کی مضبوطی کے لیے.
سر ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں پہ جو بچے کمپیریٹیو ریلیجنس کو پڑھتے ہیں نا، تو ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، تو وہاں پہ کہیں بھی سوچ کو بیدار نہیں کیا جاتا. یہ صرف اللہ بلائنڈ تعالیٰ کا ہی فالوئنگ. کلام ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر سب سے بڑھ کے جو شرک کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہی کتنے سوال ہمیں صرف اس ایک سورہ سے ہی مل رہے ہیں. اور پورے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ ہماری بیدار کی ہے کہ اگر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو ایک مانو، تو کیوں مانو. السلام علیکم سازا جی. اساتذہ جی، ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ان میں وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں ہی فرما دیا تھا فرشتوں کی جب کوالٹیز کی بات کی، اور اس کے فوراً بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الہکم لواحد. اور وہاں سے آنسر ابھی تک آنسر چل رہا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ فرشتوں کی بات کے بعد ابھی سارے انبیاء علیہم السلام کیا پیغام لے کے آئے تھے، کس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین کہا، مخلصین کہا، کس وجہ سے وہ آزمائے گئے، کس وجہ سے ان کو خالص کیا گیا، اور کیا پیغام تھا جن کی وجہ سے انہوں نے مشکلات برداشت کی اور ان کا نام باقی رکھا گیا. ان الہکم لواحد، بالکل توحید کا پیغام لے کے آئے. ایک ہی نقطے کے گرد سب چیزیں گھومتی ہیں. جی، جزاک اللہ خیرن. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ جو برا کام کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ کہاں ہے. پھر الا من هو صال الجحیم، جہیم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آگے چونکہ کلام بھی بدل رہا ہے، فرشتوں کا آ رہا ہے، تو انشاءاللہ کل وہاں سے. جی بولے میں اس کو سمیٹ رہی ہوں. میں بھی جو ریورٹس جتنے ہوتے ہیں سازی، ان کی بھی سوچ میں یہی بات آتی ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں وہ لوگ، ان کو کچھ عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ ہم یہ کس طرح سے بلائنڈلی بس. جیسے اگر ٹم ہمبل جو ہیں، ان کا بھی ایک لیکچر بہت اچھا تھا، جس طرح وہ ریورٹ ہوئے تھے اور وہ کس طرح 10 سال کے تھے، اور وہ اپنے، کیونکہ وہ ایک فادر کے بیٹے ہیں، جو ان کے باپ جو ہیں چرچ میں بہت بڑے جاتے تھے، اور کہتے ہیں وہ بڑا اچھا انہوں نے دیا کہ میں جاتا تھا، دیکھتا تھا سب کچھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر میں اپنے حساب سے سوال کرتا تھا. ان کا بالکل اتنا اچھا وہ ان کا انہوں نے دیا ہوا یہی کہ وہ سوچتے تھے اس چیز، سوال کوشچن کرنا اپنے آپ سے. یہ میلاد اور سب کچھ اس قسم کی چیزیں ہم نے اپنے ریلیجن میں سب کچھ یہ چھوڑ دیا. جب ان سے بولا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ آتے ہیں میلادوں پہ بھی، اور ابھی تک وہ اس طرح کی چیزیں ابھی تک اتنی زیادہ وہاں چل رہی ہیں کہ اللہ سوچتے نہیں نا، سوچتے نہیں. قرآن کو چھوڑ دیا. اور ہر ہفتے انہوں نے ایک محفل رکھی ہوئی ہے جس میں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور جی درود شریف پڑھنا چاہیے. بہت یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ، نیا نہیں، یہ پرانا ہی ہے، بہت پرانا ہے. لیکن جو اس طبقے میں ہے جو وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے. بس قصور تو ہمارا نا، ہم لوگوں تک پہنچے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے پہلی دفعہ یہ اس طرح کرتے دیکھا ہے. وہ میں نے